يا حامل القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. ذہن میں لائیے کہ پچھلا رکوع اختتام پذیر ہوا تھا اس بات پر کہ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے ایک پیغمبر تشریف لا چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر واضح کرتے ہوئے ایک وقفے کے بعد، یعنی 600 سال کا جو وقفہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، اس کی طرف اشارہ ہے. من الرسول، رسولوں میں سے، ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا آیا ہی نہیں. فقد جاءکم بشیر و نذیر، تو آ گئے ہیں تمہارے پاس ایک خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اہل کتاب پس و پیش کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں. اب ان کو مخاطب کر کے توجہ دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو، ماضی میں بھی تم نے دیر کی تھی ایک کام میں، اور فتح تمہارے لیے 40 سال تک بیان کر دی گئی تھی اور مؤخر کر دی گئی تھی. اب ایسا نہ ہو کہ تم پھر یہ موقع گوا دو. تو فرمایا یاد کرو، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب موسیٰ نے علیہ السلام اپنی قوم سے کہا، فرمایا یا قوم اذکروا نعمت اللہ، اے میری قوم یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، علیکم جو اس نے تم پر فرمائی، اذ جعل فیکم انبیاء، جب اس نے تم میں انبیاء بنائے، وجعلکم ملوکن، اور تمہیں بادشاہ بنایا، وآتاکم، اور تمہیں عطا فرمایا، ما لم یؤت احدا من العالمین، وہ کچھ جو جہانوں میں آج تک کسی کو نہیں دیا گیا. یعنی دو پہلو ہیں، ایک ہے دنیاوی، اس کے اعتبار سے یعنی جتنی زبردست سلطنتیں بنی اسرائیل کو ملی ہیں اس سے پہلے کسی کو نہیں ملی. حضرت سلیمان علیہ السلام، جنوں پر بھی ان کی حکومت ہے، پہاڑ بھی جو ہیں ان پر، پرندوں پر بھی ان کی حکومت ہے. حضرت داؤد علیہ السلام، پہاڑ بھی ان کے ساتھ وجد میں آتے ہیں. اس کی کوئی مثال نہ پہلے یا نہ بعد ہے. پھر انبیاء کرام جتنی کثیر تعداد میں بنی اسرائیل کے اندر آئے ہیں اور کسی قوم کے اندر نہیں آئے. تو روحانی اعتبار سے بھی، مذہبی اعتبار سے بھی، اور دنیاوی اعتبار سے بھی جو بہترین نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے نوازا بنی اسرائیل کو. تو اے میری قوم یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو اس نے تم پر فرمائی، جب اس نے تم میں انبیاء پیدا کیے، انبیاء بنائے، اور تمہیں بادشاہتیں عطا فرمائیں، تمہیں بادشاہ بنایا، وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور تمہیں عطا کیا جو تمام جہانوں میں کبھی کسی کو عطا نہیں کیا گیا. اب یہ جو عطا کی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، یہ یعنی ماضی تک ہے، یعنی آج تک کسی کو عطا نہیں ہوا. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو سطوت عطا فرمائی ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے. تو یہ ایبسولیوٹ سینس میں نہیں ہے، بس ماضی کی حد تک ہے. اس کے بعد فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کثیر عرصہ تک شام میں رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد عطا نہیں فرمائی. پھر ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، اور
ساتھ ہی ان سے ایک وعدہ کیا کہ میں تمہارے اس خاندان کو اپنی عنایات سے نوازوں گا، میں انہیں حکومتیں بھی عطا کروں گا اور نبوتیں بھی عطا کروں گا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے قبولیت کا وقت جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں طے تھا، اس سے پہلے تو ہو نہیں سکتی تھی، لیکن حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب، پھر حضرت یوسف علیہ السلام، پھر ایک جو ہے وہ غلبہ ملا، سلطنت ملی، عزت ملی بنی اسرائیل کو حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ نہیں تھے لیکن بادشاہ کے بھی محسن تھے، لہذا بادشاہ نے ان کو پیرزادوں کی طرح ٹریٹ کیا، وہ بھی عزت ملی۔ اس کے بعد پھر اب جب بادشاہت بدل گئی مصر میں تو وہی بنی اسرائیل جو ہے وہاں پر غلام بنا لیے گئے اور ان سے بیگار لی جانے لگی، پھر ایک ڈکلائن کا دور آیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو آزادی دی۔ اب یہ یہاں پر ہم کھڑے ہیں اس وقت، اس جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم، ادخلوا الارض المقدسۃ، یعنی وہی ارض مقدس، شام، فلسطین، یہ سارا علاقہ جو ہے جہاں کثیر تعداد میں انبیاء آئے ہیں، اس کو ارض مقدس کہا گیا ہے، اس میں داخل ہو جاؤ، تمہارا اصل ہوم لینڈ وہ ہے، تم اس میں داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا، اور پھر وہاں پر یہ جو میں نے تمہیں اپنے احکام دی ہیں ان احکام کا نفاذ کرو، تورات کو جا کر قائم اور نافذ کرو۔ اے میری قوم، داخل ہو جاؤ ارض مقدسہ میں، ارض مقدسہ میں، التی کتب اللہ لکم، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، یعنی یو ہیو ٹو ہیو دیٹ لینڈ اینڈ رول دیٹ لینڈ، یعنی لکم جو ہے یہ فیور میں آتا ہے، اعلیٰ جو ہے یہ ہمیشہ خلاف کے معنوں میں آتا ہے، تو وہ ارض مقدسہ التی کتب اللہ لکم جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور دیکھنا مقابلے کے وقت پیٹھ نہ پھیر لینا، فتنقلبوا خاسرین، ورنہ نقصان سے دوچار ہوگے، تم ہو جاؤ گے شامل، لوٹ جاؤ گے نقصان کی طرف۔ اب وہاں پر فلسطین میں ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کب وہاں پر رہے تھے، شام کی سرزمین میں، عرصہ گزر گیا، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی حد تک انہیں ایک عزت حاصل تھی وہاں پر، لیکن جب پورے کا پورا خاندان، حضرت یعقوب کی ساری اولاد، حضرت اسحاق کی ساری اولاد وہاں سے منتقل ہو گئی مصر کی طرف، تو ظاہر ہے وہاں عمالقہ کی حکومت تھی، اس وقت ایک خاندان تھا جو وہاں پر قابض تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ تم اس بستی میں داخل ہو، ہم تمہیں فتح دیں گے، اب ظاہر ہے جنگ کرنی تھی، اور جنگ کے لیے کچھ اصول ہیں، کچھ اسٹریٹجی ہیں کہ جنگ کا جب منصوبہ بنایا جاتا ہے تو پوری طرح جائزہ لیا جاتا ہے، پلس پوائنٹ کون سے ہیں، مائنس پوائنٹ کون سے ہیں، دشمن کے ویک پوائنٹس کون سے ہیں، اور دشمن کس جگہ پر جو ہے وہ اسٹرانگ پوزیشن میں ہے، کس طرح ہم اسٹرانگ پر اوور پاور کریں گے اور کس طرح ہم ان کے ویک پوائنٹ سے فائدہ اٹھائیں گے، یہ ساری چیز سے حصہ ہے۔ لہذا جو 12 سردار مقرر کیے تھے بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جس کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کے 12 قبیلے تھے، اور یہ 12 قبیلے میں ذہن میں رکھیے گا، اس کو پوری ایک سٹوری کے ساتھ جوڑیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے اور 12ویں یوسف علیہ السلام تھے۔ تو اب یہ خاندان جب آگے چلا، بنی اسرائیل جب آگے چلے، تو ہر جو یعقوب علیہ السلام کا بیٹا تھا اس کے آگے اس کا پورا قبیلہ جو ہے وہ چلا، تو یہ 12 خاندان تھے اور ان کے 12 سردار تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان 12 سرداروں کو اپوائنٹ کیا کہ تم جاؤ اور ذرا اندر سے جائزہ لے کے آؤ کہ وہ کیسی سرزمین ہے، اس پہ کیا کیا خوبیاں ہیں۔ وہ سارے گئے اور انہوں نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ واہ 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 کیا سرزمین ہے، اور کیا اس میں حسن ہے، کیا اس میں ہریاول ہے، یعنی موسٹ فرٹائل لینڈ ہے دنیا کی یہ۔ اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ لیکن وہاں کے رہنے والے جو ہے بڑے طویل القامت اور بڑے تکڑے لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سرداروں سے کہا کہ اچھا، تم قوم سے اس قوم کی جو جوان مردی اور جو ان کا جسم ہے اس کا تذکرہ نہ کرنا، بس جو شام کے علاقے کی خوبیاں ہیں ان کو بیان کرنا، لیکن سوائے 2 سرداروں کے، ایک یوشع بن نون اور دوسرے تھے کالب بن قحنہ، ان دونوں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی پیروی کی اور صرف خوبیاں بتائی اس علاقے کی، لیکن علاقوں کے لوگوں کے جثے کا، ان کے جسامت کا کوئی ذکر نہیں کیا۔
لیکن 10 سرداروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قوم کو جہاں اس علاقے کی خوبیاں جتلائیں اور ذرا ان کے اندر تھوڑا سا انسینٹو پیدا کیا، یہاں بھی یہ بھی بتایا لیکن وہ آدمی بڑے تکڑے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ قوم ہمت ہار گئی۔ اب قوم کے ہمت ہارنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ یہ قوم غلامی کے دور سے گزری تھی، اور غلامی جو ہے یہ انسان کی جو ایمبیشن کی ہوتی ہے نا، ایک نیچر کے انسان ذرا اونچی سوچ سوچتا ہے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، یہ سوچ جو ہے یہ انسان کی ختم ہو جاتی ہے غلامی کی وجہ سے۔ علامہ اقبال کی شاعری میں آپ دیکھیں گے کہ غلامی کو بہت زیادہ کنڈیم کیا ہے۔ ایک قبر کی فریاد ان کی نظم اگر آپ پڑھیں گے کہ ایک قبر میں ایک مردہ جو ہے وہ دفن کیا گیا اور قبر کو بے حد تکلیف ہوئی، تو اس نے جائزہ لیا، پتہ چلا کیا چلا کہ ایک غلام جو ہے اس میں دفن ہو گیا ہے، اور غلام کے دفن ہونے سے قبر کو بھی تکلیف ہوئی۔ یعنی کوئی شخص جو ہے وہ یعنی جو بھی اس کے تنگ حالات ہیں ان کے ساتھ وہ اتنا کمپرومائز کر لے کہ اب یہ سوچنا بھی چھوڑ دے کہ میں غلامی سے آزاد ہو سکتا ہوں، یہ سوچنا بھی چھوڑ دے کہ میں کبھی غربت سے نکل کر کوئی صاحب حیثیت آدمی بھی بن سکتا ہوں۔ یعنی انسان کو بائی ہوک کر رک اور بددیانتی سے اور دوسروں پر زیادتی کر کے عمارت کے خواب نہیں دیکھنے چاہیے، لیکن انسان کو اپنی دنیاوی حیثیت بہتر بنانا، اس میں نہ کوئی چیز حرمت کی ہے بلکہ یہ ایک ایڈمائریبل چیز ہے۔ تو جب انسان کو سال ہا سال بلکہ صدیوں کی غلامی میں سے گزرنا پڑتا ہے تو پھر انسان کی وہ سوچ جو ہے وہ بدل جاتی ہے کہ اس کو آزادی کی قدر ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی آج بھی آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارے پرانے بزرگ ہیں وہ انگریز کی تعریفوں کے پل باندھتے رہتے ہیں، حالانکہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک غلام کو 2 وقت کی روٹی دی جائے اور سونے کے لیے بستر دیا جائے، پانی پینے کو پانی دیا جائے، لیکن ہو وہ غلام تو وہ کہے کہ نہیں وہ دور بڑا اچھا تھا، وہ دور بڑا اچھا تھا۔ یہی کیا بنی اسرائیل نے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے مصر میں سے، آگے سمندر آ گیا اور پیچھے پیچھے فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہا تھا، تو بنی اسرائیل کے بزرگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوسنا شروع کیا کہ مرواتا نہ تو سانو، تیرے جمن دے دن میں ساڑھے بچے قتل ہوئے اور پھر جو تو بڑا آیا تھا پھر ہی قتل ہوئے، اور ہونا ہے دیکھ لے پھر چنگنی سے بیٹھے ہوتے۔ یعنی یہ ایک ٹپیکل سوچ ہے، ایک نیچر ہے جو سامنے آتی ہے۔ اب چونکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزانہ طور پر ان کو آزادی دلا دی، تو ان کو ایک ہنٹ مل گیا کہ موسیٰ کے پاس اور اس کے رب کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ سارے کام کر سکتا ہے۔ سب نمبر 1 معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پھاڑ کر ان کو پار کرا دیا۔ دھوپ لگی، ان کی گرمی بڑی لگ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے بادل کا سایہ کر دیا۔ ان کا موسیٰ بھوک بڑی لگ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ نازل فرما دیا۔ ان کے پیاس بڑی لگ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا عصا مارا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر میں، اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اب یہ کیا ہے، یہ عادی ہو گئے، یعنی سخت جان نہ رہے۔ علامہ اقبال کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ فطرت کے تقاضوں کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ یہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ یعنی ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر اور لگزوریس لائف بسر کرتے ہوئے کوئی قوم لڑ نہیں سکتی۔ اور بہت سے ہمارے جو لکھنے والے ہیں اور سمجھدار لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ فوج جو 1965 میں لڑی تھی یا 71 میں لڑی تھی، اس لیے کہ اب ان کے بنگلے بھی ایئر کنڈیشن ہے اور ان کی کاریں بھی ایئر کنڈیشن ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے فوج جو ہے اس کے پاس جیپیں ہوتی تھیں، یعنی بڑے بڑے ان کے آفیسرز جو ہیں وہ بھی جیپ میں سفر کرتے تھے، کھلی جیپ کے اندر، اور ایک سخت جان جو ہے ان کا مزاج تھا۔ اب ان کا مزاج سخت جان نہیں ہے۔ تو چونکہ پے بپے معجزے دیکھے انہوں نے، اللہ تعالیٰ کی خصوصی ہیلپ دیکھی انہوں نے، تو اصل میں اب وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، نمبر 1 تنگ آسانی آ گئی، اب لڑنے کی ہمت نہیں۔ دوسرا نظر آ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کین آسک اللہ ٹو ہیلپ، تو لے ہیلپ اللہ تعالیٰ کی۔ لہذا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے سامنے یہ آیا کہ اگرچہ وہ سرزمین تو ایسی ہے کہ اسے پرسو کیا جائے، لیکن چونکہ
لڑنے کو کیا کہا جا رہا ہے، اور سامنے بڑے بڑے جسے والے بڑے طاقتور لوگ ہیں اور وہ ہمیں ماریں گے، اور ہمیں کچھ جان کی قربانیاں بھی دینی پڑیں گی۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان سے کیا کہا وہ دیکھیے گا۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، تو انہوں نے کہا ہے موسیٰ اس میں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم شہر میں داخل نہیں ہوں گے، ہم اس سرزمین میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکل جائیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اور اگر وہ نکل گئے تو اسی اندر، فَإِنَّا دَاخِلُونَ اس کا اگر صحیح ترجمہ کیا جائے تو بس وہ نکلے تو ہم اندر، پرواہ نہیں کیجیے، فکر ہی نہیں کیجیے گا۔ قال رجلان، اب وہ جو دو سردار تھے یوشع بن نون اور کالب بن یکنہ، قال رجلان من الذین یخافون اللہ یخافون انعم اللہ علیہم، تو کہنے لگے وہ دو افراد، وہ دو مرد کہ جن میں جو اللہ سے ڈرتے تھے، ان میں سے انعم اللہ علیہما، اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا انعام فرمایا تھا، انہوں نے کیا کہا ان سے، ادخلوا علیہم الباب، تم اس کے دروازے سے اندر داخل تو ہو، فَإِن دَخَلْتُمُوهُ، اگر تم اس میں داخل ہوئے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو فوراً تم غالب ہو جاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ دیکھیے یہ دو مختلف چیزیں ہیں، ایک ہے معجزے کا انتظار کرنا، ایک ہے ہمت کر کے کوشش کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد کا طلبگار ہونا، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو کامیابیاں عطا فرمائیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوئی، یعنی آپ زمینی کیلکولیشنز کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو نہ غزوہ بدر جو ہے اس میں کوئی فتح کا امکان تھا، نہ غزوہ احد میں کوئی فتح کا امکان تھا، نہ غزوہ خندق میں کہاں 10,000 کا لشکر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، اور ایک مہینے کے محاصرے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی پھر خصوصی مدد آئی اور راتوں رات آندھی آئی اور وہ بھاگ گئے وہاں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزے کا انتظار کرنا یہ اور چیز ہے۔ تو تم داخل تو ہو، جو ہی تم انٹر ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں ان پر غلبہ عطا فرما دے گا۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ آج ہم جس مقام پر کھڑے ہیں اس میں بھی ہم میں سے جو سو کارڈ زیادہ سمجھدار لوگ ہیں، جن کو اپنی سمجھ پر اور اپنی رائٹنگ پر بہت زیادہ کانفیڈنس ہے، آپ اخبارات پڑھ کے دیکھ لیں، آپ ٹی وی کے جو مذاکرے ہیں وہ دیکھ لیں سن کر، ان کا حاصل کیا ہے کہ وی شوڈ بی ریئلسٹک۔ ویسٹ جو ہے یہ بہت بڑی طاقت ہے، امریکہ بہت بڑی طاقت ہے، اور ہمیں خام خواہ اس سے پنگے نہیں لینے چاہیے، اور ہمیں خام خواہ اس کے ساتھ چھیڑخانیاں نہیں کرنی چاہیے، ہمیں بس اس کے سامنے سرنگو ہو جانا چاہیے، سجدہ کر دینا چاہیے، ہماری عافیت اسی میں ہے۔ تو اللہ پر بھروسہ کہاں گیا؟ اس کے برعکس صحابہ کرام نے کیا کیا، یعنی اس کا حوالہ دیا، بقا اگلی جو آیت آ رہی ہے اس کا حوالہ دیا ہے۔ قالو، کہنے لگے یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ بیچ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہ دو سردار جو ہیں وہ انہیں کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی پہلے بھی انہوں نے کہا کہ وہ نکل جائیں تو ہم داخل ہوں گے، اب پھر دوبارہ ایک بات کہہ رہے ہیں زیادہ زور کے ساتھ، ہم اس میں کبھی داخل نہیں ہوں گے ما داموا فیہا، جب تک وہ زبردست اور تکڑے لوگ اس پہ موجود ہیں۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، پس موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، یعنی آپ اپنے رب کے ساتھ جا کر وہاں لڑیں، فقاتلا، اور جنگ کریں، اِنَّا ہَاؤْنَا قَائِدُونَ، اسی اے بیٹھے جائیں، ہم یہاں سے نہیں ہلیں گے، وی آر ناٹ ریڈی ٹو فائٹ۔ تو حضرت غزوہ بدر کے موقع پر اگر آپ کے ذہن میں سیرت کا نقشہ ہو کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس حال میں اس دنیا میں بھیجا جبکہ آپ کے والد گرامی نہیں تھے۔ اٹ وازنٹ این ایکسیڈنٹ، یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے والد زندہ ہوتے
تو شاید آپ کو وہ سپورٹ نہ دے سکتے جو ابو طالب نے دی۔ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے نا کہ ہر آدمی جو ہے وہ اتنا یعنی آؤٹ آف دی وے اسٹرانگ نہیں ہوتا کسی موقف میں۔ جو ابو طالب نے کردار اختیار کیا ہے کہ پورے مکے سے لڑائی مول لے لی، لیکن اس موقع پر ڈٹے رہے کہ منڈا ساڈا ہے، خبردار نے ہاتھ لایا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ یعنی خاندانی نظام کا خاصہ ہے۔ یعنی دیہاتوں میں جو لوگ رہے ہیں یا دیہات سے تعلق ہے انہیں کچھ کچھ اس کا اندازہ ہے۔ اول تو فیصل آباد کے دیہات جو ہیں وہ بھی کافی یعنی ماڈرن قسم کے دیہات ہیں، اس میں وہ جاگیرداری نظام نہیں ہے۔ اب ذرا ساتھ والے ڈسٹرکٹ چنیوٹ میں، جھنگ میں، پھر آگے چلتے چلے جائیں لیا، مظفر گڑھ، اور پھر آگے آپ بلوچستان میں داخل ہو جائیں، سندھ میں داخل ہو جائیں، تو وہاں آپ کا وہ وڈیرا ازم جو ہے ملے گا، اور پھر نظام ملے گا کہ غلامی کا تصور آپ کو بالکل اسی طرح، نام غلام کا نہیں ہے، نام اس کا کسی کو حاری کہہ دیا جاتا ہے، کسی کو کمی کہہ دیا جاتا ہے، لیکن ہے وہ غلام۔ تو وہ سب کچھ جو ہے وہ آپ کو وہاں پر ملتا ہے۔ تو ایک خاندانی نظام، اس کا ایک سمبل ابو طالب بن کر سامنے آئے، اور جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ ابو طالب کی سپورٹ رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا۔ اور سن 10 نبوی میں یعنی شیب ابی طالب ایک بہت بڑا ایونٹ تھا کہ اب قریش نے ابو طالب کو مجبور کیا کہ تم محمد کو نکالو اپنے خاندان میں سے، ہم اسے خود نپٹیں گے۔ انہوں نے کہا نو وے۔ انہوں نے کہا اگر تم نہیں نکالتے تو ہم پورے خاندان کو نکال دیں گے، بائیک آؤٹ کر دیں گے۔ اس نے کہا کر دو۔ یعنی پورے خاندان بنو ہاشم کا بائیک آؤٹ ہوا، 3 سال کا مقاطع۔ کہنا بہت آسان ہے لیکن ذرا تصور تو کر کے دیکھیے، یعنی کھانے پینے کی چیزیں بھی اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ کوئی ایک شریف آدمی تھا، وہ ہفتے کے بعد ایک اونٹ جو ہے اس پر غلہ لاد کے اور اس کو یعنی اس کا جو انٹرنس کے پاس جو ہے وہ لا کے چھوڑ دیتا تھا، اور وہ اونٹ جو ہے وہ خود اندر چلا جاتا تھا۔ یعنی ایک قانونی ہیلا اس نے اختیار کیا تھا، اور یوں غلہ اندر پہنچ جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بکریوں کا دودھ دو کر اور پہاڑ کراس کر کے جا کے پہنچا آتی تھی۔ حضرت خدیجہ کے بھتیجے حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان لائے، وہ رات کے اندھیرے میں پہاڑ کراس کر کے وہ جا کر انہیں کچھ کھانے پینے کی چیزیں پہنچا آتے تھے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ 3 سال کا بائیکاٹ ختم ہوا، بنو ہاشم باہر آئے تو ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد خاندان بنو ہاشم کا سربراہ ابو لہب بن گیا، اور اس نے آتے ہی 2 ہفتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا۔ اب یہ بھی کیا ہے؟ نوٹ کیجیے، یہ اللہ تعالیٰ کی اسٹریٹجی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر مکے کے کچھ سردار جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فیور کرتے اور وہ کنگ میکر بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہ بنا دیتے مکے کا، اور جو آخری وفد آیا ہے قریش کا ابو طالب کے پاس، اس میں یہ پیشکش بھی موجود تھی، اگر وہ پیشکش جو ہے وہ ہو جاتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کو قائم نہ کر سکتے، آپ کی ذاتی بادشاہت قائم ہو جاتی، اللہ کا دین قائم نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہر چیز جو ہے وہ ہمیں کتنی ہی نیگیٹو نظر آئے، یعنی آج ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ اپنی زندگی میں ٹربولنس میں سے گزرتا رہتا ہے، ٹف حالات میں سے گزرتا رہتا ہے، لیکن اگر وہ اسے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کرتا رہے تو پھر وہی اس کے لیے سیڑھیاں بن جاتی ہیں کہ جس سے وہ پھر رائز کرتا ہے، ایکسل کرتا ہے۔ فرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر انسان راضی ہو کہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے، ایسا جو ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، ٹھیک ہے، انسان اس کی جو بھی تنگیاں ہیں ان کو برداشت کرے، کمپرومائز نہ کرے۔ تو بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ منورہ کی کھڑکی خود کھولی ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ میں بھی شامل نہیں تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ اور مدینے جاتے ہی پھر پہلے 6 ماہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی تعمیر کی ہے، مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ مواخات قائم کی ہے، اور یہودیوں سے وہ معاہدہ کیا ہے میثاق مدینہ، اندرونی امن ہو گیا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال کے اندر 8 مہمیں بھیجی ہیں، فوجی مہمیں، جن میں 4 میں آپ بنفس نفیس شریک ہوئے۔ اس کے نتیجے میں قریش چڑھ کر آئے ہیں، یعنی جو ان میں سے ایک مہم تھی
وہ کیا تھی کہ ایک مہم میں مسلمانوں کا قریش کے کسی قافلے سے آمنا سامنا ہوا اور کچھ تھوڑی بہت ٹھک ٹھک بھی ہوئی، اس پر قریش بڑے آفینڈ ہوئے، اچھا یہ جرت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا انہوں نے ایک بہت بڑا قافلہ ترتیب دیا اور شام کی طرف سامان بھیجا اور یہ کہا کہ اس سے جو آمدنی ہوگی اس کو ہم استعمال کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو کرش کرنے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی خبر ہو گئی، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے باہر نکل کر اس قافلے کا راستہ روکنے کا فیصلہ فرمایا۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کچھ اور تھی، لہذا وہ قافلہ آگے نکل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹائمنگز کی بہرحال کوئی ایسی اللہ تعالیٰ نے مس انڈرسٹینڈنگ کرائی کہ وہ 2 منزل آگے نکل گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے، لیکن ابو سفیان اس قافلے کے سالار تھے، انہوں نے بھانپ لیا کہ میرا پیچھا کیا گیا ہے اور انہوں نے مکہ مکرمہ ایک کال بھیج دی کہ مجھے محمد اور اس کے ساتھیوں سے خطرہ ہے۔ نتیجتاً قریش نے 2 کام کیے، ایک تو مزید کمک بھیجی اور دوسرا کام یہ کیا کہ 1000 کا لشکر تیار کیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خیال کے مطابق سبق سکھانے کے لیے، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ ان کو سبق سکھانے والا تھا۔ ابو سفیان نے بھی 2 کام کیے، ایک تو کمک منگوائی اور دوسرے واپسی پر راستہ بھی بدل لیا اور ساحل سمندر کے ساتھ ہوتے ہوئے مکے پہنچ گئے۔ اب وہ 1000 کا لشکر چل چکا ہوا تھا، ابو سفیان نے پیغام بھیجا کہ واپس آ جاؤ، میں خیر خیریت سے پہنچ گیا ہوں۔ اب وہاں پر قریش کے سرداروں میں بھی ایک بحث ہو گئی۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی جو تیز مزاج والے تھے، ہاکس نیچر کے لوگ، وہ بضد تھے کہ ہمیں لڑائی کرنی چاہیے، یہ موقع روز روز نہیں آتے، تیاریاں روز روز نہیں ہوتی، ڈو اٹ ونس فار آل۔ جبکہ جو سلجھو لوگ تھے جن میں حکیم ابن حزام، وہی حضرت خدیجہ کے بھتیجے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں ایمان لائے، اور عتبہ بن ربیعہ جو انفیکٹ مکے کا سب سے بڑا سردار تھا، اس کی خواہش یہ تھی کہ یہ لڑائی نہ ہو، واپس چلے جائیں۔ بہرحال ابو جہل نے ایسی سکیم لڑائی کہ فیصلہ ہو گیا کہ ہم لڑنے کے لیے جائیں گے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آپشنز تھے، ایک یہ کہ اس قافلے کو واپسی پر انٹرسیپٹ کریں اور دوسرا 1000 کے لشکر کے ساتھ لڑائی لڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دے دی کہ تم دونوں میں سے جدھر بھی ہاتھ ڈالو گے ہم تمہیں فتح دیں گے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خواہش جو تھی، اپنا جو رجحان تھا، وہ 1000 کے لشکر کی طرف تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا، جیسا کہ آپ کا عام معمول تھا، اور اسی پر آپ نے زور دیا ہے کہ ہر اہم کام کے لیے مشورہ ضرور کیا کرو، خواہ ایک مسلمان سے کرو۔ اور دیکھو میں بھی مشورہ ضرور کرتا ہوں، خواہ ابو بکر اور عمر ہی سے کروں، اور جب یہ دونوں متفق ہو جائیں تو میں پھر کسی تیسرے سے مشورہ نہیں بھی کرتا۔ یہ بڑا اعتماد ہے صاحبین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو آپ نے مشورہ فرمایا۔ جو مہاجرین میں سے تھے صحابہ کرام، انہوں نے بڑے جوش و خروش کا مظاہرہ کیا کہ ہمیں 1000 کے لشکر کے ساتھ لڑنا چاہیے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب تو تاریخی خطاب ہے، انہوں نے باقاعدہ اس آیت کا حوالہ دیا، اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھی ہیں، آپ ہمیں اصحاب موسیٰ پر قیاس نہ کیجئے کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ آپ جا کر اپنے رب کے ساتھ لڑیں اور ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ نہیں، آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم سمندر میں کود جائیں گے، ہم آپ کے ساتھی ہیں۔ تو کمپیریزن ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فتح اللہ تعالیٰ کی نصرت سے ملی، اور انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی نصرت حاصل ہونی تھی بشرطے کہ یہ میدان میں اترتے، لیکن انہوں نے معجزے کا تقاضا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑی توہین آمیز انداز میں کہا کہ آپ اپنے رب کو لے کر جا کے لڑیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ تو یہی ہے وہ آیت کہ جس کا حوالہ انہیں اس وقت دیا تھا کہ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، آپ اور آپ کا رب جائیں، یعنی آپ اپنے رب کو لے کر جائیں، فَقَاتِلَا، اور لڑیں، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
بہت زیادہ یعنی اس پر یوں سمجھیے کہ مایوسی ہوئی اپنی قوم سے، یعنی وہ قوم کہ جس پر ان کے اتنے احسانات تھے، اتنے احسانات تھے، یعنی دنیاوی احسانات بھی، آزادی دلائی، پانی دلایا، کھانا دلایا اور بادل کا سایہ کرایا، یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ دنیاوی احسانات ہیں۔ اور روحانی احسان کیا ہے کہ تورات انہیں دلوائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ کس کے لیے آئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات دی کس کے لیے؟ بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے، تو یہ روحانی احسان تھا۔ لیکن اب جو انہوں نے ٹکا سا جواب دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم سے مایوس ہو گئے۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ قال ربی انی لا املک الا نفسی و اخی، ربا مجھے تو صرف اختیار ہے اپنے اوپر اور اپنے بھائی کے اوپر، میں تیرا حکم ماننے کو تیار ہوں، لڑنے کو تیار ہوں، اور میرا بھائی بھی تیار ہے، اور اسی کے ذیل میں وہ دونوں آئیں گے، حضرت یوشع بن نون بھی اور کالب بن یوحنا بھی، یوحنا بھی کہا جاتا ہے، یوحنا بھی کہا جاتا ہے۔ باقیوں پر مجھے کوئی اختیار نہیں ہے، لہذا ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، لہذا تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دے۔ اب یہ جدائی جو تھی مطلب کیا تھا اس کا کہ اب ہم ان میں نہیں رہنا چاہتے، اور پھر اسی صحرا کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہوا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہوا، اور پھر وہی دو جو تھے ان میں سے حضرت یوشع ابن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ بنے، اور اکثر روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت بھی عطا فرمائی۔ ان کی قیادت میں 40 سال کے بعد یعنی وہ نسل کے جو غلامی کا مزہ لے کر اس پر نازا تھی کہ وہ اچھا دور تھا، اب یہاں کہا اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کہ نہیں لڑائی لوڑی ساڑھے کو نہیں ہوندیاں، اسی واپس مصر چلے جانے، یعنی اس سے زیادہ جو ہے وہ یعنی غلامی کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں ہو سکتا کہ لڑنا نہیں چاہتے ہم۔ جان جب انسان کسی قوم کو عزیز ہو جائے تو پھر وہ کسی کام کی نہیں رہتی۔ تو وہ نسل کے جو اس صحرا میں پیدا ہوئی تھی اور وہیں پر جوان ہوئی تھی، اس قوم نے پھر اب کیونکہ یہ سخت جان تھی نا کہ فطرت کے تقاضوں کی کرتا ہے نگہبانی یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی، اب یہ جو صحرائی نسل تھی یہ جب جوان ہوئی تو پھر اس نے حضرت یوشع ابن نون کی قیادت میں جنگ کی، جہاد کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں فتح نصیب فرمائی، اور پھر انہوں نے وہاں پر تورات کو جا کر نافذ کیا، قائم کیا۔ اچھا، اب یہ جو 40 سال ان کے یہاں پر ضائع ہوئے، یہ 40 سال جو ان کے ضائع ہوئے، اس کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ کمپیئر کریں کہ جہاد کا آغاز جہاد بالسیف کا آغاز کب ہوا؟ سن 2 ہجری میں ہو گیا، اور اگر وہاں سے آپ 40 سال کاؤنٹ کریں تو اس 40 سال میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہاں کہاں پہنچا دیا تھا اور کہاں کہاں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے جواب میں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو اٹھا لیں گے، البتہ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ، یہ ملک ان پر حرام ہو گیا ہے 40 سنتاً، 40 سال کے لیے، یعنی 40 سال تک اس صحرا میں بھٹکتے رہے، یتیہون فی الارض، اور وہ اس جنگل کی سرزمین میں اس صحرا میں بھٹکتے رہیں گے، سرگرداں رہیں گے، فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو موسیٰ اس نافرمان قوم پر افسوس نہ کرنا، چونکہ اللہ کا نبی جو ہے یہ بڑا رحم دل ہوتا ہے اندر سے، تو یہ بھی امکان تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ دعا تو انہوں نے کر دی، لیکن اس کے بعد پھر ان کو رحم آتا قوم پر اور پھر وہ کوئی دوسری دعا کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ اب اس قوم پر افسوس نہ کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لکھ دیا ہے کہ 40 سال تک بھٹکتے رہیں گے اسی صحرا میں، اور 40 سال کے بعد پھر اس قوم کو ہوش آئے گی، یعنی کہ اگلی نسل جو ہے وہ یہ کام کرے گی، مشروط اسی پر ہے
اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کام کر کے اس کام پر بھروسہ نہ ہو، بلکہ بھروسہ جو ہے وہ فرام دا بلو ہو. اس کے بھی لیولز ہیں بھروسے کے. میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی قرآن مجید نے بڑی تفصیل سے بیان کی ہے، اور واحد کہانی جس کو اللہ تعالیٰ نے کہانی کے مزے لے کر بیان کیا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی ہے. ان دونوں کا حاصل کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو اگر ان کے بھائی کنویں میں نہ پھینکتے تو حضرت یوسف کہاں ہوتے؟ وہی فلسطین میں. اور اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کو کوئی فلسطین میں مقام حاصل بھی تھا تو ان کے بڑے بیٹے کو ملتا. اس روایت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام تو چھوٹوں میں سے تھے، تو انہیں کچھ ملنے والا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو پھینکوایا کنویں میں اور پھر وہاں سے نکلوا کر مصر پہنچا دیا، اور مصر پہنچا کے پھر ان کو کہاں پہنچا دیا؟ ایک وزیر کے گھر میں پہنچا دیا. پھر ایک دوسرا سیٹ بیک پہنچایا حضرت یوسف علیہ السلام کو. یہاں بھی ہم نوٹ کیجئے کہ ایک وزیر کے گھر کے غلام ہوتے تو رہتے تو غلام ہی نا. پھر کیا ہوا؟ وہی مالکن جس کی گود میں وہ پلے تھے، جس کے ہاتھوں میں پل کر جوان ہوئے تھے، اسی سے وہ دوسری غلطی کروائی اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیل میں، حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھجوا دیا. اب جیل میں دو قیدیوں سے ملاقات کروائی گئی، انہیں خواب آیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی، اور جو ان میں سے آزادی حاصل کرنے والا تھا اسے کہا کہ ذرا بادشاہ سے اپنے آقا سے میرا بھی ذکر کرنا، اور پھر وہ بھی بھول گیا. اگر غور کیجئے کہ اگر اسے یاد رہتا، وہ جاتے ہی بادشاہ سے کہتا کہ بادشاہ سلامت، میرے جیسا ایک اور بے گناہ بھی ہے جیل کے اندر، اور بادشاہ جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو رہائی دلا دیتا، تو پھر رہا ہو کر کہاں جاتا ہے؟ پھر دوبارہ اسی کے گھر میں جاتا. 7 سال تک وہ بھولا رہا، اور اس کو یاد کب کروایا؟ جب یوسف علیہ السلام بادشاہ کی اپنی نیڈ بنے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی تو بادشاہ امپریس ہوا، ایسا ذہین آدمی وہاں کیا کر رہا ہے، اس کو میرے پاس لے کے آؤ. حضرت یوسف علیہ السلام نے نکلنے سے انکار کر دیا کہ مجھ پر ایک فرد جرم عائد کر کے مجھے جیل میں ڈالا گیا ہے. اگر میں مجرم ہوں تو مجھے قید کاٹنے دو، اور اگر میں مجرم نہیں ہوں تو فرسٹ لیٹ اٹ بی نون کہ میں نے اپنے آقا کی عدم موجودگی میں اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خائنوں سے پیار نہیں کرتا. بادشاہ نے کیس ری اوپن کیا، پوری کلیئرنس ملی حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور پھر بادشاہ کے جو خاص مصاحبین ہیں ان میں شامل ہوئے، اور ساری زمین کے خزانے، خزائن الارض ہے نا، یعنی سوائل ریسورسز سارے کے سارے وہ حضرت یوسف کی ڈسپوزل میں دیے اس نے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سارا کا سارا بندوبست کیا، پھر ایک عزت ملی، پھر اس کے بعد پھر اگلے خاندان نے ان کو غلام بنا. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ترتیب ہے. اللہ تعالیٰ کس ترتیب سے اپنے کام کرتا ہے وی ہیو نو آئیڈیا. ہمیں صرف اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ کرنا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں. سورہ تغابن میں اس مضمون کو بڑی خوبصورتی سے لایا گیا ہے کہ فرمایا کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں آتی کوئی مصیبت مگر اللہ کی اجازت سے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، ہاں جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کی رہنمائی فرماتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. لیکن تمہارا کام کیا ہے؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، تم اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے جاؤ. فَإِن تَوَلَّیْتُمْ، اگر تم منہ موڑو گے، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، تو ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صرف وضاحت سے پہنچانا ہے، which is already doing. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، تو مومنوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کیا کرے. تو میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کہنا مانتے رہیں. اب سے اگلی سورت سورت طلاق ہے، اس میں یہاں کی 2 اصطلاحات کیا تھی؟ اطاعت اور توکل. وہاں توکل کو جوں کا تو رکھا، اطاعت کے لیے تقویٰ کا لفظ استعمال کیا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی وے آؤٹ نکالے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا.
تو اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرتا ہے؟ اس نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی مدد کی؟ سیرت النبی ہمارے سامنے ہے۔ اور اگر بنی اسرائیل بھی اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ٹرسٹ کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے بس ایک دفعہ اٹیک کر دیتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فتح کا سامان تیار کیا ہوا تھا، لیکن انہوں نے بزدلی دکھائی اور ایسا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رائٹ ایکٹ ایٹ دا رائٹ مومنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يا حامل القرآن